لیکن ذرا سوچئے گا، ایک دستک ہے جو آپ کے دلوں کے اوپر دینا چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی 40 زندگی کی بہاریں میں بھی دیکھ چکا ہوں. مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے بھی تشریف فرما ہیں. ہر سال روتے بھی ہیں، ہر سال گڑ گڑاتے بھی ہیں، اور مسجدوں سے آب و بکا کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آب و بکا، یہ رات کا رونا، یہ گڑ گڑانا، اور راتوں کو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنا، چاہیے تو یہ تھا کہ صبح ہوتی اور ہمارے معمولات بدل جاتے. لیکن مجھے بتائیے، کیا رات کو رونے کے بعد دودھ میں پانی ملانے والا سلسلہ کم ہوا یا نہیں ہوا؟ خبر نہیں ہوا. رات کو روتے بھی ہیں، دن کو دودھ میں پانی ملاتے بھی ہیں، رات کو گڑ گڑاتے ضرور ہیں، لیکن صبح اٹھ کے ہمارا باپ ہم سے ناراض، ہماری ماں ہمارے اوپر رنجیدہ ہے. رات کو گڑ گڑائے تو صحیح، لیکن جو کنڈے کے نیچے مقناطیس لگایا تھا وہ ویسے کا ویسے برقرار ہے. رات کو گڑ گڑاتے تو رہے، لیکن صبح کے وقت وہ جو گز چھوٹا کیا تھا نا، اس گز کو ابھی تک اپنی مقرر مقدار پہ نہیں لائے. آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کچھ میں تلخ باتیں؟ برادران زیت شام، رات کو رونا ہے بہت اچھا عمل، بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن کیا ہم بدلے؟ کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ ویسے کا ویسے ایک سلسلہ ہے، یہاں سے خطابات جا رہے ہیں. آئیے آج کی شب میں آپ سے گفتگو کروں، آپ اپنے آپ سے کلام کریں، میں اپنے آپ سے گفتگو کریں، آپ اپنے آپ سے کلام کر کے پوچھیں کہ کیا آپ مجھے بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ کیا آپ اسی کیفیت میں کبھی نہیں ہے؟ اسی طرح سلسلہ جاری ہے. آج ماہ مبارک رمضان کریم، اتنا مقدس مہینہ، پہلا پورا عشرہ رحمت بخشے تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کی صدا تھی، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ تھا. لیکن کئی لوگ سوال کرتے ہیں، اور میں بڑے دکھی دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، مولانا صاحب یہ بتائیں کیا روزہ رکھ کے ہم فلم دیکھ سکتے ہیں؟ یار یہ دکھ تھا یہ سوال کا. یہ مہینہ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، اپنی مغفرت کروا لو، اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹ لو. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے انعامات، اس کی مغفرت کی صدا. اتنی ایسی شب آئی، کتنی ایسی راتیں آئیں. وہ مالک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما کے اعلان کرواتا ہے، اے میرا فرشتہ اعلان کر، اے منادی ندا دے، ہے کوئی جس کی جھولی خالی ہو میں رب بھر دوں. سبحان اللہ. ہے کوئی جو اولاد کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو بخشش کا طالب ہو، ہے کوئی جو مغفرت چاہتا ہو. اور یہ یہاں تک نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے ہو اور پھر صدا رک جائے، حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا ہم روزے کی حالت میں فلم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ حضرات کیا سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے تھا نا. اب بیت گئی بچپن کی گھڑیاں بھی، بیت گئی جوانی کے لمحات بھی. کتنے ایسے لوگ تھے جو 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، 40 بہاریں دیکھ چکے، جن کے بازوں میں اب وہ طاقت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، جن کی ٹانگوں میں وہ اب کیپیسٹی نہیں رہی ہے. اب بڑے بڑے پہلوان بڑھاپے میں آ کر اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو کھو دیتے ہیں. لیکن ابھی تک وہ میاں صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچپن بھی گیا، جوانی بھی گئی، بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے میں تیرا جو کمر ہے وہ بھی دوری ہو گئی، اور اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں بھاؤ برد دلیرا. زندگی کی جوانی
تو نے گزار دی، بڑھاپے کے لمحات ہیں، پھر بھی قطار روٹی کھیلی جا رہی ہے، اور پھر بھی بڑھاپے کے عالم میں بھی ٹچ موبائل سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ آؤ میرے رب کی رحمت اس مبارک مہینے میں پکار پکار کر اپنے بندوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ یاد رکھ، آج جو دولت پہ، دنیا پہ اور اپنی زمینوں اور جائیدادوں پہ فخر کرتے ہیں، کیا نہیں دیکھیں کہ بڑے بڑے جوان اور بڑے بڑے گڑیل اور بڑی بڑی جائیدادیں اور زمینیں رکھنے والے، ان کو غریبوں نے اپنے کندھوں کے اوپر لاد کر اس ویرانے میں پہنچایا ہے جہاں سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حضرات میرے سامنے وہ حکایت ہے، ایک شخص لاش کو لے کر ایک دریا سے لاش کو لیا اور مسجد میں اعلان کروایا۔ آپ جاگ رہے ہیں نا احباب؟ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ ایک لاش ملی ہے، اس کے لیے چندہ اکٹھا کرو، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے، میٹیریل لینا ہے۔ اس کا میٹیریل لیا گیا، کفن دفن خوشبو، کسی نے 5 روپے دیے، کسی نے 10 دیے۔ پیچھے سے وفد آ نکلا، اس وفد نے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم نے ایک لاش کو لیا ہے اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا ہے؟ کہا بالکل ایسا ہے۔ ان کی چیخیں نکل گئی اور سوال کیا تھا؟ بتاؤ کس نے خرچہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک دو تو پتا ہے، کسی نے 5 دیے ہیں، کسی نے 10 دیے ہیں، کوئی 50 دینے والا تھا تو کوئی 100 دینے والا تھا۔ یہاں تو ایک لائن تھی، ایک قطار تھی جو لگی ہوئی تھی، بتاؤ کس کس کا نام لیں؟ وہ دھاڑے مار کے رونے لگے۔ کہا کیا ہم نے کوئی تمہارے اوپر زیادتی کی ہے؟ تمہارے ایک شخص کی لاش میت کو لے کر ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، حقوق مسلم ادا کیے ہیں کہ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے احسان کا کوئی بدل نہیں ہے، ہم نہیں چکا سکتے، لیکن رو اس لیے رہے ہیں کہ جس کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا گیا ہے وہ 12 مربے کا مالک ہے۔ حضرات 12 مربے اسے کفن نہ دے سکے، 12 مربے اس کے لیے 100 روپے کی خوشبو لے کر اس کے کفن کے اوپر نہ لگا سکے۔ آج گھمنڈ کرتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس دولتیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ہمارے پاس 50 مربے کے مالک ہم بیٹھے ہیں یا 100 مربے کے مالک ہیں، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہاں جو ہے نا کسی کی پجیرو ہے یا کسی کی پراڈو ہے، وہ اسی طرح گراج میں کھڑی رہ جائے گی۔ وہی کورا لٹھے کا کفن جو غریب کے لیے لیا جاتا ہے نا، وہی 50 مربے کے مالک کے لیے بھی لیا جائے گا۔ یاد رکھو کون سا سکہ ہے جو اللہ کے دربار میں چلتا ہے؟ میرے رب کے فرشتے پوچھیں گے یہاں تیرا پیسہ نہیں، تیرا ریال نہیں، تیرے درہم نہیں، تیرے دینار نہیں چلیں گے۔ تو سوال کرے گا جانے والا کیا چلے گا؟ تو کہیں گے یہاں وہی چلے گا جو نبی کا گناہ ہو۔ اور آؤ نا میں رب کا قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں کہ میرا رب پھر انعام کیا دیتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے، کہیں رمضان دے دیتا ہے تو کہیں قرآن نازل فرما دیتا ہے، کہیں شب برات آتی ہے تو کہیں شب قدر آتی ہے، کہیں رمضان کے مبارک مہینے میں ایسی مقدس ساعتیں ہوتی ہیں کہ رب کے بھیجے ہوئے فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں آؤ نفل پڑھو، اللہ فرض کا ثواب دے گا۔ بابا کوئی پتہ نہیں یہ رمضان آیا ہے، اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ تو میں نے بڑی بات کی ہے، نبی کی حدیث سناتا جاؤں، میرے رسول کائنات فخر موجودات حضور کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، آقا نماز ادا فرما کر اپنے مقتدیوں کی طرف اصحاب پیغمبر کی جانب رخ مقدس فرما کے حضور نے پوچھا بتاؤ موت کتنی قریب ہے؟ کسی نے کہا حضور اتنی کہ فجر پڑی ہے، زور کی خبر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ توجہ ہے نا سارے آواز، نبی کا فرمان سنا الف لیلہ کا قصہ نہیں۔ میرے رسول کائنات نے جواب سنا، فرمایا اتنی لمبی ہوئی کہ فجر پڑی ہے، ظہر تو بڑا لمبا وقت ہے، فجر پڑی ہے ظہر نصیب ہوگی یا نہیں، یہ تو بہت لمبی امید ہے۔ دوسرے صحابی سے پوچھا، عرض کی سونا پتہ نہیں ظہر پڑی ہے سب نصیب ہوگی یا نہیں، فرمایا تیری امید بھی بڑی لمبی ہے۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا پتہ نہیں عصر پڑی ہے مغرب نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میرے حضور نے فرمایا اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، آج کتنا ہم جو ہے نا اپنے بھڑولوں میں 2 سال کے دانے رکھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں پورے ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔
لیکن کیا خبر یہ سال بھی ہمارا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا.